الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور 229 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 29 میں ایک کیس زیر بحث تھا کہ اگر کوئی طلاق کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ شوہر نے اپنی بیوی کو بہت کچھ دے رکھا ہے اور اس وجہ سے وہ اگر طلاق نہ دے پائے کہ اگر میں نے کچھ واپس نہیں لینا اپنی بیوی سے تو پھر میں طلاق دوں گا تو بالکل کنگال ہو کر رہ جاؤں گا، تو اس صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ اپنی طرف سے فدیہ دے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ کسی ایک کی طرف سے دباؤ نہیں ہونا چاہیے اور کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پیسے دینے ہیں، کتنی چیز واپس کرنی ہے کتنی نہیں، یہ بیوی کا حق ہے، کیونکہ یہاں پر افتدت بہی کا لفظ آیا ہے واحد مؤنث کا، کہ وہ خاتون خود فیصلہ کرے گی کہ کیا فدیے میں دے، یعنی جان چھڑانا۔ فدیہ اس رقم کو کہتے ہیں، خواہ خدا کے حضور گناہوں کا سے جان چھڑانے کا ہو یا دنیا میں کوئی معاملہ ہو تو اس کو فدیہ ہی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسی سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے افتدت بہی۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہ ظالم ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، کچھ تفصیلات رہ گئی تھی اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس آیت کو پیچھے الطلاق مرتان پر بھی عطف مانا گیا ہے اور اس کو فدیے والے کیس پر بھی عطف مانا گیا ہے۔ اگر 3 طلاقوں والے الطلاق مرتان پر مانیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2 طلاقوں میں آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو عدت کے درمیان روک لے اپنی بیوی کو، رجوع کر لے، اور چاہے تو عدت مکمل ہونے کے بعد اس کو آزاد کر دے۔ اگر وہ عدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو 2 طلاقوں کے بعد اگر پھر وہ تیسری طلاق دے، 2 دفعہ رجوع کر لینے کے بعد اگر وہ تیسری طلاق دے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک لوگوں نے یہ رائے دی ہے اور یہ اکثریت ہے، بہت بڑی، یہ سمجھ لیجیے کہ جمہور امت کی بات ہے کہ اگر 2 طلاقیں رجوع کر لینے کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، نہ رجوع کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے شادی کرے عورت، اور وہ بھی قدرتی طور پر اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، تو پھر یہ دونوں اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھا جائے گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ فی مفتدت بہی والے کیس کے اوپر عطف کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ جو کچھ بیوی کو دے رکھا ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ اگر یہ ڈر ہو کہ دونوں طلاق نہیں دیں گے اور طلاق نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ بہت کچھ دے رکھا ہے تو پھر فدیہ دے گی بیوی، تو جو شوہر فدیہ لے کر، جو شوہر بیوی سے فدیہ لے کر طلاق دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم طلاق دو گے تو پھر تمہارے لیے یہ بیوی جائز نہیں رہے گی، خواہ پہلی طلاق ہو، خواہ دوسری ہو، خواہ تیسری ہو، تو بیوی جائز نہیں رہے گی کہ وہ اس سے رجوع کر سکے، یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کر لیں، پھر وہاں سے طلاق ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جب خلا کا کیس چلتا ہے تو آیتیں تو یہی پیش نظر ہوتی ہیں، اور خلا میں حالانکہ معنی اس کو پیچھے جاتا ہے عطف کہ یہ طلاق مرتان پر عطف ہے، لیکن خلا میں کہتے ہیں کہ رجوع نہیں ہو سکتا، خلا میں کہہ دیتے ہیں رجوع نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے یہ بات چھلکتی پڑ رہی ہے کہ یہ دراصل اسی کیس میں زیر بحث ہے جس میں فدیہ دینا معاملہ ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا کہ خلا کا سارا تصور ہی غیر قرآنی ہے،
اور خاص طور سے جو پاکستان میں نافذ ہے یا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، وہ بالکل ہی نہ صرف غیر قرآنی ہے بلکہ وہ ظالمانہ بھی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حق مہر لینے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے۔ خلا لینے کے بعد بیوی طلاق لے گی، شوہر طلاق دے گا، اس کا سارا پروسیس وہی ہوگا جو عام طلاق کا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں بیوی نے طلاق مانگی ہے، اس میں شوہر نے طلاق دی ہوتی ہے۔ دینی طلاق شوہر نے ہی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کیس الگ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ دے رکھا تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں اس کے نام لگا رکھی تھی، اب وہ ڈر رہا ہے کہ میں طلاق دوں گا، واپس کچھ نہیں لینا۔ اس کیس کو اللہ تعالیٰ زیر بحث لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دے رکھا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لو، سوائے اس کے کہ تم یہ ڈرو کہ اللہ کی حدود کی قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر فدیہ دینے کا۔ تو دونوں باتوں کو ملا کر کہ تم طلاق نہیں دے، پیسہ واپس نہیں لینا اس سے کچھ بھی، اور تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم اپنے حدود پر قائم نہیں رہ سکو گے، اور پھر عورت فدیہ دے کر طلاق لے لے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس شوہر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے یا دوبارہ نکاح کرے۔ عدت گزرنے کے بعد اب ایک ہی صورت رہ جائے گی کہ وہ یہ معاملہ ہوگا۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بھی بات عرض کر دی تھی کہ 3 طلاقیں اکٹھی وہ لوگ بھی یہیں سے نکالتے ہیں، اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ طلاق غلط طلاق ہے جس کو ہمارے فقہا طلاق بدعت کہتے ہیں، اس کا وہ شریعت کا مسئلہ نہیں رہتا، قضا کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ قضا کا مطلب ہے قاضی صاحب کا مسئلہ۔ تو وہ دونوں پارٹیز کے بیانات لے کر جو فیصلہ بھی کریں وہ قرآن و حدیث کی حدود کے اندر رہ کر تو وہ درست ہوگا، اس کا ان آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اذا طلقتم النساء، یہ 231 نمبر آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو روک لو معروف طریقے کے ساتھ، یا ان کو رخصت کر دو معروف طریقے کے ساتھ۔ یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاکستانی لوگ تھے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے کے پہلے ہی دن سے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں اور اتنی نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ میرے پاس ایک کیس آیا کہ اس نے ساس نے کہا اس کی کہ اب تمہیں طلاق ہو گئی ہے، ہمارے گھر کا پانی بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ جرت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہوا ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس طرح کی ہیں وہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اپنی بیویوں کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے یا رخصت کر دو۔ مطلب کیا ہوا کہ بیویاں اپنے گھروں میں رہیں گی، اپنے شوہر کے گھر میں رہیں گی۔ طلاق کا اعلان کرنے کے بعد بیویاں اپنے شوہر کے گھر میں رہیں گی، عدت وہیں پوری کریں گی۔ ہاں الگ رہیں گے لیکن رہیں گی شوہر کے گھر میں، ابھی نکاح قائم ہے۔ پچھلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شوہر حقدار ہیں کہ اس عدت کے دوران واپس لوٹا لیں، تو یہ اس وجہ سے ان کو وہیں رہنا چاہیے۔ طلاق کے بعد عدت کے ٹائم میں کچھ نہیں ہوا، طلاق نکاح قائم ہے، ابھی کسی اور جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بس عدت گزرنے تک شوہر کے گھر میں رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تم ان کو معروف طریقے سے روک بھی سکتے ہو اور معروف طریقے سے رخصت بھی کر سکتے ہو۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ جو اچھے انسانوں کا شیوا ہے، بھلے طریقے کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ، کچھ دے دلا کے اپنی گاڑی میں چھوڑ کے آئیں، پورے احترام کے ساتھ، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آپ بندہ مومن سوچ سمجھ کے طلاق کا فیصلہ کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے طلاق کو نافذ کرتا ہے، اور پھر عدت گزرنے کے بعد سوچے سمجھے فیصلے کے مطابق ایک انسان کو جس کی حیثیت اس کی بیوی کی رہی ہے اس کو اس نے چھوڑنے جانا ہے، تو معروف طریقے کے ساتھ کچھ دے دلا کے، کچھ نیکی کر کے، کچھ حسن سلوک کر کے رخصت کرے گا۔ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، روکنا ہے تو معروف طریقے سے روکنا ہے اور چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے، یہ لازم ہے۔
بندہ مومن اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر کہا ہے کہ اچھے لوگوں سے اللہ کو یہی توقع ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے. تو بلکہ سورہ نساء میں جا کر یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کچھ عرصے کا خرچہ بھی دینا ہے بعد میں. ٹھیک ہے, جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تو خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ سادہ نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو بس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو طلاق دے دی ہے اس سے بری دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے, اس سے بدترین, اس سے قابل نفرت. مومن کبھی غصے میں طلاق نہیں دیتا, محبت کے ساتھ, سمجھتے ہوئے, ٹھوس طریقے سے, ہمدردی کے ساتھ کہ اس کو دیکھتے ہوئے طلاق دیتا. آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, تم ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں روکو گے کہ حدود سے تجاوز کرو, ان کے اوپر تعدی کرو. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں, تنگ کرنے کے لیے. یہ رویہ درست نہیں ہے. اسی رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بھی 2 تک محدود کر دیا, اور اس کے بعد تیسری کے بعد یہ سب کچھ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بیوی کو روکنے کا عمل 2 طلاق تک ہے, اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم ان کو روکو گے, ان کو اس وجہ سے نہیں روکو گے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ, یعنی کو تنگ کرنے کے لیے, زج کرنے کے لیے, کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے, کہ یا اس کے گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے, یا مارنے پیٹنے کے لیے, کسی اس طرح کے مقصد کے لیے روکا نہیں جا سکتا. ایسا جو کرے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا. یہ قرآن مجید کا بہت دلچسپ اصول ہے کہ بظاہر دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا, یا آپ کو مارا, یا آپ کو پیٹا, یا آپ کو گالی دی, یا آپ کو بدنام کیا, آپ کی چغلی کی, یا آپ کے اوپر تہمت لگائی, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے, میں نے اس کو خوب مزہ چکھا دیا ہے, میں نے اس کو کافی ذلیل کر دیا ہے. اس نے مجھے ایک کہا تھا, میں 10 سنا کے آیا ہوں. لیکن یہ کرتے ہوئے ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت والے دن یہ ساری چیزیں وبال بن کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. ایسا نہیں کہ وہ اس کے اوپر صرف ظلم کر رہا ہے, اس کے اوپر تو ہو رہا ہے, جس کے اوپر وہ کر رہا ہے ظلم تو ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. خواتین چونکہ جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہوتی, اور بعض معاشروں میں جو معاشرتی سماجی ضوابط ہوتے ہیں اس میں بیچاری کر بھی کچھ نہیں سکتی. جیسے ہمارے معاشرے میں طلاق ہونے کے بعد بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی, بہن بھائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور دوسرے لوگ بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے وہ پھر بعض اوقات ظلم سہتی ہیں. تو فرمایا کہ جو ظلم کرے گا, ظلم کی غرض سے ان کو روکے گا, تو وہ اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا. قیامت والے دن اس کو بھگتنا پڑے گا. ایک ایک لمحے کی اذیت وہاں بھگتنی پڑے گی. اور قیامت والے دن چونکہ سخت سزا ملنی ہے, نرمی کوئی نہیں ہونی اس میں, تو پھر جتنی تکلیف اس کو ہوئی ہے کم از کم اتنی تو ملے گی. اس کیفیت میں سے گزرنا اگر 1 مہینے کا تھا تو 1 مہینہ تو لازماً اس کیفیت سے میں سے گزرنا پڑے گا, اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بعض کیفیتیں سمجھ نہیں پاتے. ایک شخصیت ٹوٹ کے رہ جاتی ہے, بکھر کے رہ جاتی ہے, تو اصل میں ہم ایک شخصیت کو قتل کر دیتے ہیں. میں کئی ساس جو آتی ہیں میرے پاس, جو بہویں آتی ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو سماجی نظام ہے اس میں ہم انسانوں کو گردن کاٹ کے تو کم قتل کرتے ہیں, لیکن ان کی شخصیت کو مار کے زیادہ قتل کرتے ہیں. ایک شوخ چنچل خاتون ہمارے گھر میں آتی ہے بہو بن کر, اور ہم اس کو دبا دبا کے, ان کو ظلم کر کے ان کا شخصیت کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. اور یہ عمل بہو کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بعض بہویں جو ہیں وہ ساس کی شخصیت کے لیے ڈیمیجنگ بن جاتی ہیں, کیونکہ اگر وہ خاموش ہیں, لحاظ کرنے والی ہیں, تو بہو اسے ناجائز فائدہ اٹھا لیتی ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو قتل کرنے والے نہ بنیں, شخصیات کو گرانے والے, شخصیات کو مارنے والے
بعض ماں باپ اپنے سگے بچوں کے ساتھ ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ڈانٹتے ہیں، اس طرح سے تنقید کرتے ہیں، بات بات پہ اس کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کی شخصیت کی اپنی پسند کی چیزیں، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو جگہ دینی چاہیے اپنے گھر میں. ہمارے پاکستانی ذہن میں بس وہی ٹھیک ہوتا ہے جو مجھے ٹھیک لگے. یہ صرف والدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں نے علماء میں بھی دیکھا ہے، میں نے اساتذہ میں بھی دیکھا ہے، میں نے تحریک کے لیڈروں میں بھی دیکھا ہے، میں نے بڑی اعلیٰ قسم کی شخصیات میں بھی دیکھا ہے. ان کا اپنا جو معیار ہے وہی اصل معیار ہے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ میری آپ کی بات کوئی وزن نہیں رکھتی. وہ حماقت، بے وقوفی، ناسمجھی، پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کر دیں گے. تو دوسرے بچے، خاص طور سے بچوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، بہو بیٹیوں کی، اور بعض اوقات ساس جس سادگی کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی، بعض اوقات بچے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. مائیں ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ابلتا ہوا چشمہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، محبت کا، اپنائیت کا، ایثار کا، اور بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مائیں ہوتی ایسی ہیں، چنانچہ ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ توڑ کے رکھ دیتے ہیں شخصیات کو. تو شخصیات کو توڑنے کی بجائے ان کو جگہ دیں، ان کا احترام کریں، ان کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی ناپسند پر کوئی، آپ کو جو بات پسند نہیں ہے ان کی، اس کے اوپر کوئی نیگیٹو تبصرہ نہ کریں، بلکہ محبت کے ساتھ اس کو قبول کریں. یہ لازم ہے. شخصیات کا قتل اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا گردن کاٹ کے قتل کر دینا. اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے نفس پر ظلم کرو گے، پھر قیامت والے دن بھگتو گے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ سمجھو، سیریس لو. ایسا نہ ہو کہ اس کو تم ڈھیلا ڈالا لو اور بس مسئلہ خراب ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کو ایک بہترین گورننس والی بادشاہ کی طرح کا قانون کی طرح لینا چاہیے، جس میں آدمی کو ڈر ہو کہ ہر قانون کی خلاف ورزی پر پکڑ لیا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور ہمارے تو قوانین جو ہوتے ہیں دنیا میں، اس میں بہت ساری چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں. بعض اوقات ہم گچا دے کر نکل جاتے ہیں، دھوکہ دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے ایسا نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دھوکوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے اس طرح کے فریبوں کو بھی جانتے ہیں. کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا. تو اس لیے فرمایا فقط ظلم نفسہ، جس نے یہ حرکت کی اس نے سمجھو اپنے اوپر ظلم ڈھا دیا. اور اللہ کی آیتوں کو سنجیدہ لو، مذاق نہ سمجھو، ان کو ہلکے پھلکے قانون کی طرح نہ لو، یا انسانی قانون کی طرح نہ لو، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. اب یہ بہت سخت ہے، دونوں باتیں بہت ہی سخت دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ میری باتوں کو سنجیدگی سے لو اور اپنے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ. عورتوں کے اوپر ظلم کر کے، ان کو گھروں سے نکال کر، یا زبردستی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے، یا روک کر کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ یا ان کے اوپر ظلم ڈھاؤ، یہ کام نہیں کرو. آگے ایک دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اپنا وزن ڈالا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. فرمایا کہ یہ حرکت نہ کرو بیویوں کے ساتھ. اتنا زور مجھے نہیں یاد قرآن مجید میں کسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہو. ایک عدل کے اوپر اتنا زور ہے، ایک بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام نہیں کرو گے. یاد رکھو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، یعنی تمہیں میں نے دین کا امانت دار بنایا ہے، اپنی نعمت تم پر نازل کی ہے. اس نعمت کو، اس مہربانی کا خیال رکھتے ہوئے میری آیتوں کو نرمی سے نہ لو، اپنی بیویوں پر یہ ظلم نہ ڈھانا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق کو خدا کی طرف سے کتنی توجہ حاصل ہے، اور وہ کس قدر چاہتے ہیں کہ بیویوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و تعدی نہ ہو.
اور فرمایا کہ اس کو یاد رکھو کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے، اور اس کو یاد رکھو جو میں نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب اور حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی زبان کے دو الگ الگ مفہوم ہیں اس کے اندر۔ کتاب سے مطلب عام طور سے ہم کتاب ترجمہ کر دیتے ہیں، کتاب قانون کے معنی میں آتی ہے۔ جہاں جہاں ایمان کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے تو وہاں قانون کے معنی میں، شریعت کے معنی میں۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے تمہارے اوپر شریعت بھی نازل کی ہے اور دانائی بھی نازل کی ہے۔ یعظکم بہی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو کتاب اور حکمت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک دانائی اور ایک قانون دانی انسانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر خدا کا قانون ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی حکمت ہے، تو یہ تو مسلمانوں کو ایک بلند درجے کا انسان بنانے والی چیز۔ لیکن مسلمان اس طرح کی حرکتیں کریں کہ ان سے جاہل قومیں بہتر محسوس ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس میرا دین ہے، میری حکمت ہے، میرا دیا ہوا قانون ہے، تو اس حکمت اور قانون کے پیش نظر تمہیں اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر میں رہنے والے کمزوروں کے ساتھ دانائی والا سلوک کرنا ہے، میری شریعت کے مطابق چلنے والا سلوک کرنا ہے۔ اور اپنا اس کا خیال رکھا کرو کہ میں نے تمہیں دین کی نعمت دے کر اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو میرے دین کے نمائندے کے طور پر تمہارا اخلاق زیادہ بلند ہونا چاہیے، زیادہ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، پیسے کے پیچھے یا اپنے کسی جذبہ انتقام کے پیچھے اپنے اس مقام کو کھونا نہیں چاہیے، خدا کے قانون کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور اس دانائی کو نہیں کھو دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ تو تمہیں تو ایک اعلیٰ درجے کا حکمت والا، قانون کی سمجھ والا اور خدا کے نمائندہ بننے والے انسان کے طور پر یہ سارے کام کرنے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہمیت ہے ہماری، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور اپنے بندوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کا ماحول کس طرح سے رکھیں۔ یہ یاد رکھیے کہ پاکستانی معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گھروں کا بگاڑ ہے۔ جس دن ہمارے گھر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب تک گھر ٹھیک نہیں ہوتے تب تک کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج ہم یہ عمل شروع کر دیں کہ اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، مائیں اور باپ اپنے بچوں کو عدل پسند، انصاف پسند، سچ بولنے والا، جھوٹ سے نفرت کرنے والا، رشوت سے نفرت کرنے والا بنا دیں، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک جنت نظیر، اللہ نے ہر طرح کی موسم دیے ہیں، ہر طرح کی معدنیات دی ہیں، ہر طرح کے ریسورسز دیے ہیں، اور ذہانت میں بھی کمی نہیں دی ہے۔ لیکن صرف ایک ہی کام ہم کرتے ہیں کہ ہم گھروں کے اندر بدماش پیدا کرتے ہیں، جھوٹے پیدا کرتے ہیں، چغل خور پیدا کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرنے والے پیدا کرتے ہیں، بے ایمانی کے راستے پیدا کرنے والے ہم شاباش دیتے ہیں۔ میں نے بعض جھگڑوں میں یہ دیکھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی پھوپھی کو سناؤ اچھی طرح سے۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جب سے انسانیت ختم ہوئی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے گھر سے جھوٹ بولنا سیکھا ہے تو دفتر میں آ کے سچ بولوں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے گھر میں چوری چکاری سیکھی ہے تو میں باہر آ کر چوری چکاری نہیں کروں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے گھر سے سیکھا ہے کہ پیسے دے کر کام نکلوائے جا سکتے ہیں تو میں بڑے ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو گھروں کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولنے والے، دیانتداری کرنے والے، عدل کرنے والے بچے پیدا کریں، ان کی تربیت کریں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، میں اکثر ان پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ مثلاً بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، یعنی میرے اندر وہ خوبی ہے ہی نہیں اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ آدمی کو اگر کوئی چیز خوشی حاصل ہو سکتی ہے تو اپنی سچی کسی صفت پر ہو سکتی،
وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کارنامہ کیا ہوتا نہیں ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میں بڑا محنتی ہوں، میں نے دیکھیے کیا شاندار کام کر دیا ہے۔ وہ صلاحیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیسے آدمی خوش ہو سکتا؟ تو جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جھوٹی تعریفوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مجھے تو بعض اوقات دوسرا کوئی تعریف کرے نا میری، تو میرے اندر اگر وہ چیز نہ ہو تو مجھے حیرانی سے ہوتی ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی خوش ہونے کی چیز ہے؟ تو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ میں نے اور آپ نے اپنے گھر کے اندر چراغ جلانے ہیں۔ کوئی باہر سے آ کر ہمیں اچھا نہیں بنا سکتا، اور کوئی باہر سے آ کر ہمیں برا بھی نہیں بنا سکتا۔ تو میرا اور آپ کا گھر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کو اس معروف کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے جو فامسکوہن بمعروف اور سرحوہن بمعروف کے ساتھ بولا گیا ہے۔ ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر اکثر معاشروں کی طرح مردانہ معاشرہ رہا ہے، اور مردانہ معاشرے کی وجہ سے عورتوں پہ ظلم بھی ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک غلط رنگ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ غلط رنگ یہ ہے کہ یہ شاید جینڈر یعنی صنف مخالف کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے۔ پاکستانی مردوں کو صنف مخالف سے نفرت نہیں ہے، ان کا ایک تہذیبی ڈھانچہ ہے جس میں عورتوں کو دبا کے رکھنا، ان کے اوپر حکم چلانا، ان سے کام لینا، ان کو تنگ کرنا، یہ ہمارے اس کلچر کا حصہ ہے۔ یہ عورتوں سے نفرت کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں ان معاشروں کی طرح نہیں تولنا چاہیے جن معاشروں میں ہو سکتا ہے یہ بیماریاں ہوں، اور مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ کوئی معاشرہ صرف عورت سے اس وجہ سے نفرت کرتا ہو کہ وہ عورت ہے، ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ وہاں کسی مذہب نے یا کسی کلچر نے کوئی ایسی چیز پیدا کر دی ہو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تقوی ہے۔ تقوی ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں اکیلے میں، تنہائیوں میں، کسی کی عدم موجودگی میں، کمزور کے مقابلے میں ظلم سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی جیب میں پیسے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور کوئی گلی میں موجود نہیں ہے، میں آرام سے پیسے چھین کے لے جا سکتا ہوں، وہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب کون سی چیز مجھے روکے گی؟ صرف اللہ کا خوف۔ تو اس لیے ہر حکم کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کل تم نے خدا کو جواب دینا ہے۔ آج تم اس بچے سے پیسے چھین لو گے، آج تم اپنی بیوی کو دھکے دو کہ یا ظلم کرنے کے لیے اپنے گھر میں روک لو گے، کل خدا کے سامنے تو جانا ہے، اس خدا سے ڈرو کل جس کا سامنا ہونا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہمارے بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا خناس، انسانوں کو اپنے بارے میں یہ خیال کہ میری بات ٹھیک ہے، اور اب میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، بہت چھوٹے بچوں میں بھی، کیونکہ ہم نے گھروں کا ماحول یہی بنایا ہے کہ میں بس ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے بچے، بہت سارے بڑے، بہت سارے شوہر، بہت ساری بیویاں یہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، باقی غلط ہے۔ شوہر یہ خیال کر کے کہ میری بیوی غلط ہے، میں اس کو دبا سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور بیویاں یہ سوچیں کہ میں صحیح ہوں، میں اپنے میاں کو تنگ کر سکتی ہوں، بہو یہ سوچے کہ میں صحیح ہوں، میری ساس غلط ہے، ساس یہ سوچے کہ میں صحیح ہوں، میری بہو غلط ہے، دوست کے بارے میں سوچے کہ میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے، ہمسائے کے بارے میں سوچے، تو جان لیجئے کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھنا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز جو مجھے صحیح لگ رہی ہے اس کا پورا 50% امکان ہے کہ غلط ہو، اور جو بات مجھے غلط لگ رہی ہے اس میں 50% امکان ہے کہ وہ صحیح ہو۔
ہر چیز کے بارے میں. حد یہ کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے تجربات کر کے ثابت کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم مشاہدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں دیکھی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتی ہے. اور تنظیموں اور تحریکوں میں ایک اور چیز بڑی غلط ہو جاتی ہے، اور گھرانے کے بارے میں بھی، کہ ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے پورا گھرانہ زیر عتاب آ جاتا ہے. ایک بچہ یا ایک بچی سے غلطی ہوگی، پورا گھرانہ بدنام ہے. ایک ممبر سے غلطی ہوگی، پوری تحریک بدنام ہے. تو یہ رویہ غلط ہے. یہ جنرلائزیشن نہیں کرنی چاہیے کہ ایک آدمی ایسا ہے تو سارے ہی ایسے ہوں گے. یہ خاص طور سے علمی لوگوں تو نہیں کرنی چاہیے جنرلائزیشن کہ آپ کسی ایک آدمی کے، مثال کے طور پر المورد ہے تو المورد کی تحریک کے کسی ایک آدمی کی غلطی کو اچھالیں اور کہیں جی گامدی صاحب بھی ایسے ہی ہوں گے، اصلاحی صاحب بھی ایسے ہی ہوں گے، ساجد بھی ایسا ہی ہوگا، خالد بھی ایسا ہی ہوگا، طالب بھی ایسا ہی ہوگا. آپ نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ غیر انسانی حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ اس سے ایک اصول بھی نکال لیں کہ الموردی ہوتے ہی ایسے ہیں، یا تنظیم اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں، یا جماعت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں. یہ بات کہنا حد سے تجاوز کرنا ہے. تو جتنی غلطی ہے اتنی ہی رہنے دینی چاہیے. تو واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. یہ جملہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ دھمکی بھی ہے، اور قانون جو پیچھے بیان ہو رہا ہے اس کی تصدیق بھی ہے، یا اس کے بارے میں اس کی بنیادیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے. وہ اس کے پیچھے جذبات یا جہالت یا عدم واقفیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی اندر کی جو مخلوقیت ہے، ان کی جو ان کا خلق ہے، جو ان کے اندر کی نفسیات ہے، جو ان کے اندر کی دماغی بناوٹ ہے، اس سے بھی واقف ہے. اس لیے اس علم کی روشنی میں یہ قانون دے رہے ہیں. اور دھمکی اس معنی میں ہے کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ جو برا سلوک کرو گے نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ارادے کو بھی جانتے ہیں. اور جو تم ظلم چھپ چھپا کر کرو گے، اور بیوی اس قابل نہیں ہے کہ باہر معاشرے میں بتا سکے معاشرے کے خوف کی وجہ سے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لوگ تو نہیں جانیں گے لیکن اللہ جانتا ہے. تو اس لیے ڈر کے رہو، اللہ کی آیتوں کو نرمی سے نہ لو، بلکہ دھیان رکھو کہ کل قیامت والے دن خدا کے سامنا ہونا ہے. اس وقت بھگتنا پڑ جائے گا تمہیں. اب یہ بات ہو گئی تھی کہ طلاق دو تو عدت پوری ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو جو بیوی پر کیا جا سکتا ہے اس کو 4 حوالوں سے اپنی بات میں زور پیدا کیا ہے کہ کتنے سنگین بات ہوگی. ایک یہ کہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، دوسرا یہ کہ اللہ کی آیتوں کو ہلکی پھلکی چیز نہ لو، مذاق نہ سمجھو. تیسری بات یہ کہ تمہیں اللہ نے نعمت دے کر اپنا نمائندہ بنایا ہے، دین کا حامل بنایا ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہ کرو. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ میں نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، تو تمہارے پاس اللہ کا قانون اور حکمت ہے، تو تمہیں تو بہت دانا انسان بننا چاہیے، بہت حکمت والا، بہت قانون دان قسم کا. تمہیں تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور پانچویں بات یہ کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے. بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اتنا زور لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ہر صورت میں یہ نہیں کرنا کہ بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو اذیت دینے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی سخت ہے یہ مقام. اس مقام پہ آدمی آ کے گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہو جائے گا. اور شوہروں کو تو خاص طور سے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں انہی سے مخاطب. اب اگلا حکم فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اب بیویوں پر تمہارا کوئی حق نہیں، وہ اپنے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں.
چنانچہ تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے کہ وہ اپنے ہونے والے نئے شوہروں سے شادی کر لیں، اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں معروف طریقے کے مطابق، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی خرابی نہیں کی ہے، کوئی بے حیائی، کوئی عریانی، کوئی فحاشی، کوئی غیر کہہ لیجیے مؤدبانہ قسم کا عمل، غیر یعنی سوسائٹی کے جو نامز ہوتے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی عمل نہیں کیا تو تم ان کو روک نہیں سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے نکاح میں تھی آپ کو اللہ نے حق دیا تھا، آپ اس عدت کے دوران میں لوٹا سکتے تھے، اب وہ حق ختم ہو گیا، اب آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نکاح کے بعد جب عدت ختم ہو گئی تو وہ عورت آزاد ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حسن سلوک میں یہ جائز نہیں قرار دیا گیا کہ اپنی بیوی کو نکاح کرنے سے روک سکیں، اپنی متعلقہ بیوی کو جب عدت گزر گئی ہو، تو اب آپ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جتنا زور اوپر لگایا تھا ویسا ہی زور یہاں لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ یہ میں اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد جب ان کی عدت ختم ہو جائے، تم نے ان کو نہیں روکا عدت کے دوران، تو اب وہ جہاں چاہیں شادی کر سکتے ہیں، تم ان کو روک نہیں سکتے ہو۔ اور اس میں نہ روکنے میں ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو ایمان ماننے والے ہو اور آخرت کو ماننے والے ہو تو اپنی بیویوں کو نہیں روکو گے دوسری شادی سے۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو خیر روکیں نہ روکیں سارا معاشرہ روک رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب اس کے سگے شوہر کو جو طلاق دے چکا ہے اس کو حق حاصل نہیں ہے تو معاشرے کو کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ اور شوہروں کو اصل میں اس میں عربوں کے ہاں کی کوئی غیرت بھی ہو سکتی تھی، ہمارے ہاں بھی ہو سکتی ہے، اور ستانے کے لیے بھی ہوتا، تو بس بیوی کو اب شادی نہ ہو، راستے میں رکاوٹ بنیں گے، جا کے غلط بات پہنچائیں گے دوسرے شوہر کو جو ہونے والا ہے، یا بیوی کو ڈرائے دھمکائیں گے کہ تم نے شادی کی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہ کوئی غلط بات پہنچائیں گے، نہ کوئی تہمت لگائیں گے شادی سے روکنے کے لیے، نہ ڈرائیں دھمکائیں گے۔ تو یہ کام کسی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اطہر کام ہے۔ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے علماء تزکیے اور طہارت میں فرق نہیں کر پاتے، وہ جس معنی میں تزکیے کو لیتے ہیں اسی معنی میں اطہر کو لے لیتے ہیں، حالانکہ جب یہ اکٹھے آتے ہیں خاص طور سے تو ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے، اور عام طور سے جو اطہر ہے وہ کبھی کبھی طہارت کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن عام طور سے طہارت کے لیے نہیں آتا۔ پیچھے ہم جو محیض کا کیس پڑھ چکے ہیں حیض کے اندر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے طہر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہاں پر بھی نجات پانا ہے، بچ جانا ہے، یہ مفہوم اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے تزکیے کے لیے زیادہ بہتر ہے اور معاشرے کے اندر فسادات سے بچنے کے لیے زیادہ اطہر ہے۔ اطہر کا تعلق فسادات، خرابیاں، تہمتیں، اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے آتا ہے، اور ازکیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کی پاکیزگی کے لیے، جسمانی پاکیزگی کے لیے، عقیدے کی پاکیزگی کے لیے یہ آتا ہے۔ تو پہلے کا ترجمہ پاکیزہ کرنا چاہیے، یہ تمہارے دل، دماغ، عمل کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اطہر کا مطلب ہے کہ تمہارے خاندانی نظام کے لیے، معاشرے کے لیے، فسادات سے بچنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں کا ترجمہ پاکیزہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کا ہدف ڈیفرنٹ ہوگا۔ ازکیٰ میں میرا نفس، میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم مراد ہوتا ہے، اور اطہر میں باہر سے آنے والی تہمتیں، الزامات، فتنے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔
تو جو طہارت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بھی ہم میل اتار کے کرتے ہیں، وہ تزکیہ نہیں ہوتا۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ جب میں وضو کرتا ہوں یا نہاتا ہوں تو یہ طہر ہوتا ہے، اطہر ہونا ہوتا ہے کہ میں نے جو باہر سے میل کو چل لگا تھا وہ صاف کر دیا ہے۔ لیکن تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ میں دل و دماغ سے صحیح ہو جاؤں، میرا دل ٹھیک ہو جائے، میں ایمان والا بن جاؤں، میرے اندر سے منافقت ختم ہو جائے، ریاکاری ختم ہو جائے، یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرو گے، ان کو شوہروں سے روکو گے نہیں کہ وہ نئے لوگوں سے شادی کرنے سے، اگر وہ معروف طریقے کے مطابق کوئی غلط کام نہیں کرتی تو ان کو تم روک نہیں سکتے ہو۔ یہی تمہارے لیے زیادہ تزکیہ والا ہے۔ جب قانون پہ آدمی عمل کرتا ہے، خاص طور سے اللہ کے دیے ہوئے قانون پر، تو یہ انسان کی تزکیے کا کام کرتی ہے۔ پورا دین، اگر کوئی آدمی پورے دین کو اپنا لے اپنی زندگی میں تو سمجھ لیجئے کہ اس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ تزکیہ نام ہی اسی چیز کا کہ آپ نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، آپ نے اپنے اعمال درست کر لیے، آپ نے عبادت کرنا شروع کر دی، آپ نے منافقت چھوڑ دی، آپ نے ریاکاری چھوڑ دی۔ اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اہل تصوف نے تزکیہ کو ایک عجیب سے معنی دے دیے، چنانچہ اب وہ ایک ایسی منزل ہے جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں تزکیہ حاصل ہو گیا ہے، اس کی میرے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ ذرا آپ مخالفت کر دیں تو وہ الد الخصام بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس لیے تمہارا خیال ہے کہ تم بیویوں کو روک کر شادی سے کچھ بہتری حاصل کر سکتے ہو، تو فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے۔ تو پیچھے میں نے جو کہا تھا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، قانون دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے، تو یہاں اسی بات کو اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ کون سی چیز تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے، کون سی اطہر ہے، کون سی ازکیٰ ہے۔ یہاں روک لیتے ہیں، آگے نیا حکم آ رہا ہے اور وقت ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔